بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کوئی تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کا پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کی تیاری تو کوئی نہیں کر رکھی، پر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، جا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، قادیانی اور پاکستان دو متضاد باتیں ہیں۔ یہ ملک بننے لگا تو فارمولہ طے کیا گیا کہ مسلم اکثریتی آبادی پاکستان میں ہوگی اور بقیہ لوگ ہندوستان میں رہیں گے، لیکن باؤنڈری کمیشن کے سامنے ظفر اللہ خان موسیوں نے جو درخواست گزاری، اس نے کہا کہ ضلع گرداسپور قادیانی اکثریت کی وجہ سے ہندوستان میں رہے گا، حالانکہ وہ علاقہ 51% مسلم آبادی پر مشتمل تھا اور اب بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ قادیانی اور پاکستان، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس، پاکستان کے پاس، پاکستانیوں کے پاس دفاعی طور پر کشمیر جانے کا راستہ مسدود ہو گیا، اور آج تک یہ مسئلہ لٹکا اور اٹکا ہوا ہے، صرف اس ایک وجہ سے کہ کشمیر جانے کے لیے وہ راستہ ہم سے چھین لیا گیا۔ حضرات گرامی، قادیانی کہتے ہیں کہ یہ تقسیم، وطن عزیز کی تقسیم جو ہے، ہندوستان کی تقسیم جو ہے، یہ عارضی ہے۔ اکھنڈ بھارت قادیانیوں کا الہامی اور مذہبی عقیدہ ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت بنا تو امریکہ نے دباؤ دیا اس بات پر کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں اس کو قومی راز رکھا گیا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا۔ امریکن حکام نے پاکستانی حکام کو طلب کیا، اس وقت کے وزیر خارجہ تو یعقوب علی خان امریکہ پہنچے اور امریکن حکام کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا، یہ قومی راز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے گفتگو پر، ان کے سامنے پاکستان کی ایٹمی قوت اور ایٹمی پلانٹ کا پورا نمونہ اور اس کی پوری تصویریں، سب کچھ اس کا عکس نکال کے رکھ دیا گیا کہ یہ ہے جناب، اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ انکار کیا تھا پاکستانی حکومت نے، انکار کیا تھا یعقوب علی خان نے۔ جب یعقوب علی خان نے امریکہ میں اٹھ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جہانی موجود تھا، تب اس نے یہ فکرہ کسا تھا، اچھا تو یہ بات ہے۔ حضرات گرامی، پاکستان بنا تو بیرون ممالک سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغ کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ظفر اللہ خان وزیر خارجہ کی حیثیت سے کراچی کے جلسہ عام میں اسلام کو مردہ مذہب
اور احمدیت کو زندہ مذہب قرار دیتا رہا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے 1951 کے آخر میں کہا کہ 52 ہمارا سال ہے، یعنی احمدیت کا سال ہے، بلوچستان کو ہم احمدی اسٹیٹ بنائیں گے، پاکستان کے اقتدار پر شب خون ماریں گے۔ تب شاہ جی حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ بیٹا بشیر الدین، اگر 52 تیرا سال ہے تو 1953 پھر ہمارا سال ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب 31 دسمبر 1952 کے رات کے 12 بج چکے، گھڑی آگے چلی گئی، تو شاہ جی نے فرمایا کہ اب 1 جنوری 1953 ہے اور میں مرزا بشیر الدین محمود کو کہتا ہوں کہ ہمارا 53 شروع ہو چکا ہے۔ پھر شہر و قصبوں کے آباد چوراہوں پر عشق کے سینکڑوں کاروان اٹھ گئے، جا کے اجڑے سہاگوں سے پوچھے کوئی، کس قدر قیمتی نوجوان اٹھ گئے۔ تحریک چلی، جماعت احرار کو بین کر دیا گیا، دفاتر سیل کر دیے گئے، شاہ جی کو سکر جیل میں رکھا گیا، اور مفاہمت کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت سرکاری وفد وہاں پہنچا۔ شاہ جی نے فرمایا سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، پیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ شاہ جی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو قادیانیوں کا سد باب ہوتا دیکھ لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میری قبر پر آ کر بتا دینا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا 1953 کی تحریک میں ایک ماں کا 8 سالہ بچہ شہید ہوتا ہے گولی سے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ماشاءاللہ کا جبر جو ہے سب سے پہلے پاکستان میں تحریک ختم نبوت 1953 پر آزمایا گیا۔ حضرات گرامی، 8 سالہ بچہ شہید ہوتا ہے، ماں اٹھا کے لے جا رہی ہے، رو رہی ہے۔ کسی نے کہا ماں محمد کے نام پر، محمد کے نام پر تیرا بچہ گیا ہے، روتی کیوں ہے؟ کہا بھائی میں اس لیے نہیں روتی کہ میرا بچہ چلا گیا، میں تو اس بات کو روتی ہوں کہ ایک ہی تھا، اللہ نے اور دیے ہوتے میں اور لا کے دیتے، وہ بھی ذبح ہو جاتے۔ نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ اور ایک قرآن ہے جہاں بھر کے مصائب کا علاج، ایک قرآن ہے جہاں بھر کے مصائب کا علاج، سب سوالات کے حل اس کے جوابوں میں ملے۔ حضرات ناگفتہ بے صورتحال ہے ملک کی، سیاسی مداریوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات ایسے میں بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ اتنے بحران اور اتنی فتوحات، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اتنے بحران آپ کے دور میں اور اتنی فتوحات اور کامیابیاں۔ سیدنا معاویہ فرماتے ہیں جب کوئی رسی تھوڑی سی ڈھیلی رکھتا ہے میں اس کو کھینچ لیتا ہوں، اور جب کوئی کھینچ کے رکھتا ہے تو میں تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتا ہوں۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ وقت ہے بصیرت سے کام لے کر آگے بڑھنے کا۔ یہ ہے دامن، یہ ہے غریباں، آؤ کوئی کام کریں۔ یہ ہے دامن، یہ ہے غریباں، آؤ کوئی کام کریں۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، وما علینا الا